اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع اور آیہ نمبر 40 سے ہم آج کے اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور فقط مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے ساتھ کلام یا خطاب جو ہے وہ قرآن کا شروع ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون آپ سب کو یاد رہے گا، کیا ہے مرکزی مضمون؟ سورۃ البقرہ کا سینٹرل آئیڈیا امامت کی تبدیلی، ٹھیک ہے، اور اس امامت کی تبدیلی کے ضمن میں ضروری ہے کہ سابقہ امت کا بیان، یہ سابقہ امت مسلمہ کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بیان جو ہے ہمیں 5ویں رکوع سے یعنی سورۃ البقرہ کے جو ہے وہ 14ویں رکوع تک مکمل اور مسلسل ملتا ہے۔ اس میں اب یاد رکھیں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں ان کی پوری جو تاریخ کا ذکر ہے، ان کے پاس اسلام کیسے پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو قبول کیسے کیا، انہوں نے سرکشی کیسے کی، انہوں نے اللہ کی عہد شکنی کیسے کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیسے کی۔ لیکن اس ضمن میں جو زیادہ تر ہمیں ان کا کردار پتہ چلے گا وہ سرکشی اور عہد شکنی کا پتہ چلے گا، اور ان کی یعنی بدقسمتی ہی ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ سب کچھ ایمان لانے کے بعد کیا ہے نا۔ یہ کافروں کا ذکر نہیں ہے کہ جو جھٹلا رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں اور اہل ایمان پر جنگیں مسلط کریں، بلکہ یہ وہ تھے جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، نبی کے احکام کی مخالفت کی، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا نہ کیا، اور انہوں نے اپنی پوری کی پوری جو ایمان کی تاریخ ہے نا وہ سرکشی کے ساتھ جو ہے وہ گزاری۔ اس لیے جس امت مسلمہ کو ابھی یہ عہدہ دیا جائے گا، اس کو پہلے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے والے صدر کی کارگزاری بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کرتا رہا تھا، اب یا تو یہ کہ تمہیں ایسا ہی کرنا ہے یا یہ کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہوئے ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں ضروری تھا اور کیوں اتنی طوالت کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی ایک جملہ بھی کافی ہو سکتا تھا، ایک رکوع بھی کافی ہو سکتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5ویں رکوع سے یعنی 14ویں رکوع تک پورے کے پورے جو ہے نا وہ 9 اور اس کے آگے کے بھی نا رکوع کی 2 آیتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، تو جیسے 10 رکوع لکھتے ہیں علماء کرام کہ پورے کے پورے یعنی 10 رکوع میں ہمیں بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا، اور پھر ڈائریکٹ خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل، اور بیٹے اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اسرائیل کا مطلب وہی ہے جو ہماری زبان میں عبداللہ کا ہے، اللہ کا بندہ۔ جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سب کا مطلب جو ہے نا یہی بنتا ہے کہ اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ کا بندہ۔ تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب، اور اسی لقب سے جو ہے اس پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ پکارا گیا۔ اس کے کسی جس کو کہتے ہیں نا قبیلے کو، خاندان کو، اس کو جو ہے وہ یعنی پکار کر نہیں خطاب کیا گیا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے نا۔ اور یہ نسبت بہت اہم ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی اگر پھر ہم اب اس پورے کے پورے تذکرے کے بعد جب امت مسلمہ کا تذکرہ پڑھیں گے نا تو آپ وہاں بھی دیکھیں گے پھر اس میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نمایاں کیا گیا، یعنی یہ پتہ چلے کہ کس سے نسبت ہے، تمہیں عہدہ کیا دیا جا رہا ہے اور تمہیں کام کیا کرنا ہے نا۔ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور تم میری ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان نعمتوں کو یاد رکھو جو میں نے انعمت علیکم تم پر کی۔ اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، پھر وہی یعنی 3 طریقے سے ہم بتاتے ہیں علماء کرام، نعمت عامہ،
ایک عام نعمت، یہ پانی، ہوا، آکسیجن، یہ گھر، یہ بقا، یہ سب نا سارے انسانوں کو یکساں طور پر جو ہے وہ دے دی گئی ہے نا۔ اب اہل ایمان کے لیے یہ آگے جو ہے وہ جاتی ہے تو یہ نعمت عامہ نہیں، نعمت خاصہ بن جاتی ہے نا، جس کو آپ کو کہا نا کہ ہدایت عامہ، ہدایت ربانی، جو انبیاء کرام کے ذریعے نا، اور پھر باقاعدہ ان پر کتابیں نازل کر کے جو نعمت دی جاتی ہے نا، وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، زیادہ خاص ہوتی ہے، اور اس انعمت علیکم میں اس کا بیان مقصود ہے، یاد رکھیے۔ عام نعمتوں کا بیان اس کے تذکرے کے ساتھ آ گیا ہے، لیکن اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں کتاب دی، میں نے جو تمہارے پاس رسول بھیجا، میں نے جو تمہیں شریعت دی، اس نعمت کو تم یاد کرو، ہے نا، وہ اوفو بعہدی۔ اور اس نعمت کے جواب میں ایک عہد ہوتا ہے نا، جو عبدیت کا ہوتا ہے، جو بندگی کا ہوتا ہے، ایک عام طور پر تمام عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا، لیکن وہ روحیں جب اس دنیا میں آ کر باقاعدہ طور پر اقرار کرتی ہیں تو وہ عہد خاص ہو جاتا ہے نا، اور پھر خاص طور پر اس کا اقرار کر کے یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر وہ بندگی کا عہد باندھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو کہا کہ تم میرے ساتھ کیے گئے اس بندگی کے عہد کو پورا کرو، اور وہ فی بھی عہدکم، اور میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں۔ یہ جیسے یہ دو طرفہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹو ویز، جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک، دو اور لو، لو اور دو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ معاملات نا اس بنیاد پر قائم ہوتے ہیں کہ تم کچھ لو اور کچھ دو، اور تم میرا سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں کریں گے، یاد رکھیے، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ یعنی ہوا کے کنیکشن کو منقطع نہیں کرتے، ہے نا، رزق کے سلسلے کا انقطاع نہیں کیا جاتا، ہے نا، بلکہ وہ جو اس ہدایت ربانی کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بند کر دیتے ہیں نا۔ تو کہا کہ تم میرے ساتھ کیا گیا عہد، یہ عہد بندگی پورا کرو، تو میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد جو ہے اس کو پورا کروں گا، وہی آیا فرحبون، اور بس مجھے سے ڈرتے رہتے۔ یہ جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا نا ہدی للمتقین، ہے نا، یہاں پہ رہبت آئی، اس کے نا وہ درجات ہوتے ہیں، تقویٰ کے درجات، جیسے آپ یوں دیکھیں کہ وہ بالکل ڈاؤن فرسٹ اسٹیپ سے جو ہے وہ درجات شروع ہوں، تو پھر کون سی منزل ہو جس پر جا کر وہ درجات جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، یعنی رہبت نا دل میں ایک خوف اور ڈر کا پیدا ہو جاتا ہے، اور اصل میں وہی ذرہ ہوتا ہے، وہی نقطہ ہوتا ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو پورے دل کو متقی بنا دیتا ہے نا۔ تو رہبت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈر ہے، اچھا اسی سے راہب بنتا ہے، یاد رکھیں، اسی سے راہب بنتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا عیسائی جو جن کو ظاہر راہب کہا جاتا ہے، جو دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ڈر کا ایک ذرہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، کیا جب وہ آئے تو انسان نہ کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا ڈر جو اس کو کسی چیز کو چھوڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ رہبت وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے راہبوں نے دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کی، انہوں نے اللہ کے یعنی خوف سے دنیا کی جو لذات تھی انہوں نے کہا ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، اس سے جو ہے وہ ہمیں خطرہ ہے کہیں ہم اللہ کی ناراضگی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ایسا ڈر جو کہ انسان کے دل میں ایک ذرہ ہوتا ہے اور پھر اس سے کچھ چیزوں کو چھڑوانے کا باعث بن جاتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اب ایمان لے کر آؤ۔ اب جیسے جس کے کہہ رہے نا کہ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ پہلے بھی ایمان لے کر آئے ہیں، ہے نا، اسی لیے انعمت علیکم بتا رہے، جو ہدایت تمہیں دی تھی، جو کتاب اور رسول تمہارے پاس آئے تھے، اب یہ اس پر ایمان لے کر آؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، جو کہ میں نے اب نازل کی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس سے مراد اب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، جو کچھ کہ میں نے نازل کیا ہے نا، مصدقا لما معکم، اور اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی پتہ چلتی ہے اور قرآن کی بھی صفت پتہ چلتی ہے کہ تصدیق کرنے والا رسول اور تصدیق کرنے والی کتاب، جس کو مصدق کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاحی معنوں میں جو تصدیق کرتا ہے وہ مصدق کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، مؤنث بنے تو مصدقہ ہوتی ہے، تو یہ کہ مصدقا لما معکم، یعنی یہ قرآن اور پھر یہ کہ رسول، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تمہارے پاس جو آسمانی کتاب تورات موجود ہے، تمہارے پاس جو نبی کی شریعت موجود ہے، یہ اسی کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس سے اس بات کو یاد رکھنا مقصود ہے کہ یہ کوئی نئی کتاب نہیں،
ہے نا. پہلے رسول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پورا کا پورا سلسلہ جاری تھا، اور اسی کو موقت کرنے کے لیے، اسی کو معیت کرنے کے لیے، اور اسی کی تصدیق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ان پر اس کتاب کا نزول کیا گیا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلی بار ہی یا پہلی مرتبہ ہی انکار کرنے والے نہ بنو، یا یہ کہ کفر میں آگے بڑھ جانے والے نہ بنو، ہے نا. اولا کافر بھی یعنی سب سے پہلے آگے بڑھ کر تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. اس نے کیا وہاں پر آپ دیکھ لیں پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ امت جس کے پاس کتاب تھی، جس کے پاس رسول مبعوث کیا گیا تھا، اگر وہ بھی اس نازل کردہ کتاب اور رسول کا انکار کرے تو وہ بھی کافرین میں شامل ہو جائے گی. یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پائیں تو انہیں میری تصدیق کیے بغیر یا مجھ پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. یعنی ان کو بھی ایمان لانا پڑے گا، اور اگر وہ ایمان نہ لے کر آئیں تو کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلی بار یا تم اولیت جو ہے وہ کفر میں تم آگے نہ بڑھ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ دوسرے تو ایمان لے کر آ جائیں اور تم اس کا کفر کرو. اور ایسا ہی ہوا نا، وہ پہلی بار میں یعنی انکار کرنے والے بنے، اور انہوں نے اس کفر اور انکار کی روش کو ہی اپنا کے رکھا. بنی اسرائیل میں سے بہت کم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر ہے اس دور میں بھی، اور اس دور سے لے کر آج تک بھی نا، سب سے زیادہ کم وہی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. باقی تمام قومیں جو ہے وہ اس معاملے میں ان سے آگے بڑھ گئی ہیں، اور وہ اس معاملے میں ان سے پیچھے رہ گئے. گویا کہ اسی آیت کے مصداق کہ وہ سب سے پہلے کفر کرنے والے بن گئے، سب سے پہلے مخالفت اور انکار کیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اب یہ یوں سمجھ لیں ان کا یہ دوسرا جرم ہے اس زمن میں، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب کے سلسلے میں روا رکھا ہوا تھا، اختیار کر لیا تھا. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کر دو. یہ جو خرید و فروخت نا، ایک تو تجارت کی ہوتی ہے، یہ تمام جو جس کو کہتے ہیں نا اجناس کی، دنیا کی چیزوں کی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا دین کی تجارت کو جو ہے وہ قرآن میں متعارف کرایا ہے نا. ایک تو یہ تجارت کہ تم یہ سودا کر لو، یعنی تم دین کا سودا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ. اور ایک یہ کہ اگر دین کا سودا تم نے دنیا کی بنیاد پر کر لیا تو ناکامی مقدر ٹھہرے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچنا. یعنی یہ دین جب کاروبار بن جاتا ہے نا، تو یعنی سب سے بڑا جو زیاں ہوتا ہے انسان کا، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ دین کو کاروبار بنا لے، دین کو تجارت بنا لے. اور انہوں نے اسی طریقے سے یعنی عوام الناس کو یوں سمجھیں بے وقوف بنا کر، یا ان کو مختلف چیزوں میں الجھا کر، ان سے دنیا کے سودے کر کے ان کو دین فروخت کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہ کہ جس عوام الناس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ ان سے اپنی مرضی کے، جیسے آج کی زبان میں یا ہم اپنی سمجھ کے مطابق بولیں تو اپنی مرضی کے فتوے صادر کرا کر اپنی مرضی کا کام کر لینا. جیسے مثال کے طور پر اگر ان کے کسی امیر آدمی نے، کسی عہدے دار نے، کسی سردار کے گھر میں کوئی جو ہے وہ غلط قسم کا کام ہو گیا تو اس نے جو ہے وہ علماء کرام کو زیادہ جو ہے وہ پیسے دے کر فتویٰ اپنے حق میں اپنے نام جو ہے نا وہ کرا. جیسے وہ زنا کی سزا تھی، انہوں نے اپنے طور پر ہی جو ہے نا وہ اس کو اختیار کر لیا کہ بس تھوڑی بہت جو ہے وہ سزا دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا زوال اس وقت شروع ہوا ہے نا کہ جب ان کا بےکس اور کمزور جو ہے وہ قوم کا کوئی فرد کوئی گناہ کرتا تو اسے تو وہ وہی سزا دیتے جو تورات میں لکھی گئی تھی. لیکن اگر کوئی امیر، کوئی عہدیدار، کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا وہ کام کرتا تو اسے وہ سزا نہ دیتے کہ جو تورات میں جو ہے وہ نازل ہوئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہی ہے کہ یعنی بیچ دیا جائے اس طریقے سے کہ اگر میں اس کی زد میں آتی ہوں تو میرے اوپر وہ قانون نہیں چلے گا، یا کوئی سردار یا امیر یا کوئی اس کے زد میں آتا ہے تو اس پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہوگا، اور باقی سب کے لیے وہ قانون جو ہے وہ یکساں ہوگا. یاد رکھیے دین کا قانون یعنی سب کے لیے یکساں ہوتا ہے انسانیت کی سطح پر.
اس میں کوئی امیر غریب چھوٹا اور بڑا یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوٹ مل جائے اور اس کو گرفتار کر لیا جائے. تو کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس نے کہا کہ اللہ کی آیات کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہ ڈالو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. اس لیے میں نے بتایا تھا رہبت اسٹیپ ہے نا، اور پھر اس اسٹیپ سے جب آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر تقوی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یعنی جیسے کوئی بھی چیز نا پہلے ہی اسٹیپ پر مکمل نہیں ہو جاتی نا، اس کو آہستہ آہستہ ذرے کو کمال تک پہنچانا. تو وہ جو ایک خوف کا ایک جو بیج ہوتا ہے نا، جب وہ درخت بن جاتا ہے نا تو وہ تقوی بن جاتا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی پہلے کہا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرے ہی خوف کو اختیار کرو، اور اب کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ہے نا. اور آپ دیکھیے اس سلسلے میں نا کہ ایمان لانا اور دین کو دنیاوی تجارت نہ بنانا، اس کے لیے تقوی بہت اہم ہے نا. یعنی خدا خوفی کی کیفیت ہوگی تو پھر انسان رک سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے رکنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اور یہ جو تقوی ہے نا، جیسے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، جیسے کہ گھوڑے کے منہ میں جب لگام ڈالی جاتی ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں. اب دیکھیں مجھے بھی یہ بات جیسے ویسے نہیں پتا تھی، میں نے اسکرین پہ دیکھا کہ وہ گھوڑے کے منہ سے لگام نکال دیتے ہیں نا تو وہ خود ہی دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، ہے نا. اور جیسے ہی لگام ڈالتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ پر چڑھے گا، جو میری سواری کرے گا، جو مجھے کنٹرول کرے گا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ تقوی نے منہ میں لگام ڈال دی ہے، ورنہ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کا یعنی دل بہت چاہتا ہے یا آتا بہت اچھی طریقے سے، لیکن تقوی کیا کرتا ہے؟ آپ کی زبان کو روک دیتا ہے. یعنی تقوی نا وہ مہمیز ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو قدموں کو بھی روک دیتی ہے، جو ہاتھوں کو بھی روک دیتی ہے، جو زبان کو بھی روک دیتی ہے. یعنی ہمیں گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف بڑھنے سے بعض جو چیز رکھتی ہے نا وہ یہ خدا خوفی کی کیفیت ہوتی ہے. تو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی اللہ کا تقوی ہوگا تو پھر یہ دین دنیاوی تجارت میں تبدیل نہ ہوگا، ورنہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یہ کر کے دکھا چکے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نا، جس کو کہتے ہیں مرج نہ کرو. تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے سارے رنگ ایک ساتھ ملائے اور آپ نے اس کو ہلایا، وہ ٹیکنی کلر جو ہے نا وہ سب کے اندر مدغم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ کالا کہاں ہے، سفید کہاں ہے، لال کہاں ہے، دوسرا کلر کہاں ہے. تو جو حق جب باطل کے ساتھ نا جیسے ایک ہی پیالے میں گھول دیا جائے اور یہ نہ پتہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے نا. دین کیا کرتا ہے؟ سچ کو سچ الگ دکھاتا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ الگ دکھاتا ہے. ہر چیز نا واضح ہونی چاہیے، یعنی یہ سفید ہے یہ کالا ہے، اس کی تمیز ہونی چاہیے. اگر اس کی تمیز نہیں ہے تو جسے اس کو تلبیس کہا جاتا ہے نا، کہ کسی بھی چیز کو جیسے لباسا نا، لباس جو کہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے. اسی سے وہ تلبیس ہے نا، کہ وہ چیزوں کو ملا دیا جائے اور یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا چیز روشن ہے، کیا چیز اندھیری ہے، کیا چیز سچی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ جھوٹی ہے. تو جو حق ہوتا ہے، دین ہوتا ہے نا، وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرتے. کا ولا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق کو باطل کا، جیسے حق پر باطل کا رنگ نہ چڑھاؤ، یہ ترجمہ بھی مل جائے گا. یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم حق میں باطل کی آمیزش نہ کرو، اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ ملا دو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاؤ نہ. اچھا اب دو باتیں دونوں کے اوپر نا، یعنی حق کے اوپر باطل کا رنگ چڑھا دیا، نہ باطل پتہ چل رہا ہے نہ حق پتہ چل رہا ہے. اچھا دوسری طرف کیا ایسا تو نہیں کیا، لیکن کیا کیا ہے؟ حق کو کور کر دیا ہے. تکتم الحق، ہے نا. اور یہ یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں نا، کتمان حق اور تلبیس حق، دونوں گناہ کبیرہ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبیس حق اور کتمان حق اسی آیت کے روح سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی بات پوچھی گئی اور اسے اس کا علم تھا، معلوم تھا، اور اگر اس نے اسے چھپا لیا ہے نا تو جہنم میں آگ کی ایک لگام اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے. صحیح حدیث ہے نا. یعنی جہنم میں آگ کی پھر ایک لگام، جو ابھی میں نے لگام کا اتفاق یہ ذکر کیا، تو اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، کیونکہ اس نے وہ حق کو جو چھپایا تو اس کے منہ کو اس آگ کی لگام سے جو ہے وہ جلایا جائے. یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. یا ہم حق کو چھپا لیتے ہیں نا، بتاتے نہیں. کوئی مشورہ کرنے لگے آپ سے کسی بھی کے بھی متعلق، آپ خاموشی اختیار کر لیتے. اس وقت جب کوئی پوچھے
خاموشی جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. کسی نے نہیں پوچھا اختیار کر لیا جائز ہے. اول تو اس وقت بھی حق اور تقوی یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی اس کو حقیقت حال سے خبردار کر دیا جائے. تلبیس حق اور کتمان حق، جس سے یعنی کوئی بھی بات پوچھی گئی اور وہ اسے جانتا تھا اور اس نے چھپا لیا، جس کو آپ لکھیں گے اس نے کتمان حق کیا، حق کو چھپا لیا، تو جہنم کے روز آگ کی ایک لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. جی جی چھوٹی کا جو تختم الحق کا لکھا ہوا ہے نا آیت میں، یہی ہے کتمان حق، کاف تا میم الف نون، کتمان حق. اور اسی سے تلبیس حق ہے نا، حق کے اوپر باطل کا رنگ چڑھا لینا، باطل کی آمیزش کرنا، چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا دینا. نہ سچ پتا چل رہا ہے، نہ جھوٹ پتا چل رہا ہے نا، نہ سفید پتا چل رہا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ کالا جو ہے نا وہ پتا چل رہا ہے. 43 ہے، 42 ہے، 41 42 صحیح ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو. اچھا اب بات یہ ہے وہ جانتا تھا اور اس نے چھپایا ہے. جو میں نے آپ کو حدیث سنائی نا، وہ جانتا تھا اور اس نے چھپایا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اس نے کہا جانتے بوجھتے ہے نا. یہ اس کو آپ کو ڈسکرائب کرنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو وہ جانتا تھا، اس سے پوچھا گیا اور اس نے چھپا لیا. اور اگر وہ جانتا نہیں تھا تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ الزام. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم، ہاں بالکل، جانتے بوجھتے چھپانا، جانتے بوجھتے چھپانا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ارادہ نہیں تھا کہ میں چھپاؤں گا. آپ کی بات کی میں تصحیح کر دوں کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوں. اب ارادہ تو نہیں تھا چھپاؤں گا، لیکن چھپا لیا، بغیر ارادے کے بھی چھپا لیا تو کتمان حق تو ہو گیا. اب یہ کہ آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے چھپانا ہے، وہ ایک الگ، بالکل ایک الگ ڈفرنٹ بات ہے. لیکن اچانک کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور پھر آپ کو سچ پتا ہوتا ہے، حق پتا ہوتا ہے، اور آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ چھپا دیں. اس میں پھر ظاہر ہے ایک تو دین کا نقصان تو ہے، انسانوں کا نقصان بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے نا. اور پھر دین کا نقصان تو ہے ہی ہے نا. دین جو ہے نا حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں، اور دین میں حق کو چھپانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اور یہ انتم تعلمون سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت، اور یہ کہ اگر علم ہے تو اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. یہ علم نہ چھپانے کے لیے نہیں آیا، کور اپ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ جب ہوتا ہے تو اس کی وضاحت ہوتی ہے، کیونکہ اسی سے انسانوں کی زندگیاں سنورتی ہیں اور وہ حق کے راہ پہ چلتے. اگر حق چھپا رہے گا، اگر حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا تو کبھی بھی نا حق واضح نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ ہے نا کہ جب جو ہے وہ حق آ گیا، وہ زحق الباطل ہے نا. باطل نے اس وقت نیست و نابود ہونا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ملی رہیں گی تو کون سی چیز نیست و نابود ہوگی، اور کون سی چیز جا الحق آ کر جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور واضح ہوگی. اس نے حق کی، جس کو کہتے ہیں نا زندگی پر حق کے راستے پر چلنا، یہ جس کو کہتے ہیں نا تلوار پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے نا. یہ خود پہلے جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں کہ بس آپ نے ایک ذرہ برابر بھی چوک کی نہیں اور آپ خود ہی اس تلوار کے ہاتھوں جو ہے نا وہ قتل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو دین حق ہے. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے آگ کا ایک شعلہ جو ہے، یعنی وہ ہاتھ پر انگارہ جو ہے وہ ہاتھ پر رکھ لیا، کہ وہ گراتے ہیں تو مشکل اور ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو ہاتھ جلتا ہے. لیکن یہ کہ دین حق کو واضح کرنا لازم اور ملزوم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہیں نا، اور تم جانتے ہو. اگر نہیں جانتے تو پھر کوئی گرفت نہیں اور کوئی مواخذہ نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. یہاں پر ہم نے ھدی للمتقین کے لیے پڑھ لیا تھا نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس نے یاد رکھیں جو صلاح ہے، جو نماز ہے، ہر دین میں مشروع رہی، اور ہمیشہ سے دین اسلام ایک ہی رہا. لیکن پھر وہی ہے نا کہ جیسے کہا کہ اس کی جزیات جو ہے وہ مختلف ہیں، اصول ایک رہے، تفصیلات اور جزیات دونوں آپ لکھ سکتے ہیں. وہ مختلف ہے لیکن اصول ایک ہی رہے، یعنی ایک اللہ ایک ہے، اصول ایک ہی رہا ہے. رسول مختلف ہوتے رہے ہے نا. پھر ان کے پاس جو کتابیں دی ہیں، اب نماز کی کوئی اور صورت، اچھا وہاں بھی قیام بھی آتا ہے، رکوع بھی آتا ہے اور سجدہ بھی آتا ہے. یہ تینوں چیزیں اب یا تو اسی طریقے سے موجود تھی تو تبدیلی ہو کر آج ہمیں یہ شکل ملتی ہے. اب دیکھیں ان کے پاس بھی جھکنا ہے، ان کے پاس بھی ہاتھ اٹھانا ہے، ان کے پاس بھی سجدے کا جو ہے نا وہ ہیئت موجود ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز کو قائم کر. نماز قائم کیے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، ایک بات. دوسری بات کہ حق واضح نہیں ہو سکتا ہے نا. حق کی وضاحت کے لیے یہ اقامت صلاح اور نماز جس کو کہتے ہیں نا اس کا قیام، اور اگر میں امت مسلمہ کی زبان میں کہوں نماز باجماعت کا قیام لازم اور ملزوم.
نماز قائم کرنا پھر صلاۃ، اس کا تھوڑا سا ڈیفینیشن اور بتا کس چیز کا؟ باقی وہ صلاۃ جی قائم کرنا، قائم تو کیجیے، قائم کرنے کا تھوڑا بتا۔ جیسے یہی باجماعت نماز کا قیام سب سے یعنی جس کو کہتے ہیں نا سب سے ایزی اور سب سے بیسٹ سمجھنے کے لیے کیا ہے، یہ جو نماز باجماعت نماز جو ہے وہ پنجگانہ مسجد میں قائم ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر صفیں بنتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، نظر آتی ہے نماز قائم ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی کہتی ہوں نا کہ ہم لوگ اکثر بس نماز ہی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز کو قائم نہیں، عورتوں نے بھی قائم کرنی، عورتوں نے بھی قائم کرنی، وہ تو جماعت کا نظام ہے، لیکن نماز قائم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ادا ہو جائے، جائے نماز کو طے بنایا، نماز ختم، ہم نے نماز کو رول کیا، ٹھیک ہے، اور رول کر کے جہاں رکھنا تھا رکھ دیا، پھر دوسرے وقت وہ رول کھل جائے گا تو ہماری نماز وہاں پر موجود ہوگی۔ اصل میں پھر جب ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ نماز کی جو کیفیات ہیں، ہے نا، نماز ان کیفیات کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ آپ کو یقیمون الصلاۃ میں اس وقت بھی بتایا تھا کہ نماز کے تمام ارکان کو ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ پورا کرنا، یہ ہے اس کا جس کو کہتے ہیں، میں مختصراً آپ کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ نماز کے تمام ارکان کو اس کی ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ پورا کرنا اقامت صلاح ہے نا، کہ وہ ظاہر ہوتی ہے، سجدہ، رکوع، قیام جو ہے وہ تشہد سب کچھ ظاہراً نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہی کہ دل کی طلب جو ہے اور دل کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ سے جڑنا، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی مومن مومن ہی رہتا ہے نا، صرف وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا رویہ اسے اصلی مومن بناتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، لیکن اگر ہم رول کر دیتے ہیں نا جائے نماز کے ساتھ ہی اپنی نماز کو، اور جس کو کہتے ہیں وہ پھر لاک کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا کہ ایک رمضان میں روزوں کو جو ہم بند کرتے ہیں نا تو اگلے رمضان میں ہی پھر روزوں کو ہم کھولتے ہیں، اور اب الحمدللہ آنے ہی والا ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے تقوی کو ابھارنے کے لیے بہترین موقع ہے، اور پھر اسی کی تیاری کے لیے ہم یہ سیشنز جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو نا وہاں پر لے کر جائیں جیسا اللہ تعالی ہمیں پسند کرتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا جائے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ہماری امت مسلمہ کی خواتین زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے شعور میں بہت زیادہ پیچھے ہیں اور کمی کرتی ہیں، جس کی جو ملکیت ہے نا اسے اپنی زکوٰۃ خود ادا کر دے، کوئی اور ادا کر دے ادا ہو جاتی ہے نا، ممانعت نہیں ہے، لیکن ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ ہم تو بیچارے شوہروں پہ ڈال دیتے ہیں، بالکل، اور اکثر چیزیں شوہروں پہ ڈال دی ہیں، پردہ شوہر کو پسند نہیں، میرا شوہر یہ نہیں چاہتا، زکوٰۃ بھی وہ ادا کر دیتے ہیں، پھر وہی کہ یعنی استعمال میں کرتی ہوں، زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، احسان میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، احسان میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے۔ بات کیا ہے کہ ان کا احسان ہے اگر ادا کرتے ہیں، ان پر فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نہ باپ پر، نہ بیٹے پر، نہ بھائی پر، نہ شوہر پر، کسی اور پر جو ہے، جیسے میری نماز وہ نہیں ادا کر سکتے، ہے نا۔ اچھا، اب اس ضمن میں کیا ہے کہ مال کی نیابت تو ہو سکتی ہے، کہ یہیں سے اس کو سمجھے، مال کی نیابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں ذمہ داری اسی کی ہے جس کی ملکیت ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اب کوئی اور اس کی طرف سے نائب بن کر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا خیال، اس کی فکر، اس کے بارے میں یہ جاننا کہ ادا ہو گئی ہے، کوئی زیادتی تھی یا کمی تھی، اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا کہ وہ پچھلے سال اگر اتنی تھی تو اب قیمت بھی بڑھ گئی ہے سونے کی، ہر سال بڑھتی ہے، ہم وہ جس وقت وہ پہلا حساب لگایا تھا نا اسی حساب سے زکوٰۃ بھی دیتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیے میرا یعنی تجربہ یہ ہے کہ کمی بہت ہے امت مسلمہ کی خواتین، اس لیے میں اس کو بار بار بیان کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں اور آپ اس جگہ پر آ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ اچھا، ہمارے ہاں اردو میں نماز روزہ ہے نا، قرآن میں صلاح اور زکوٰۃ، دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، پھر تزکیہ مال بھی ہے، تزکیہ نفس بھی، اور مال کے تزکیے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، جب تک اپنے مال کو، اور زکوٰۃ ایک مقرر اور مستقل حصہ ہے، پھر اس کے سوا بھی اور اس کو کہا نا کہ زکوٰۃ کے سوا بھی تمہارے مال میں جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، جو کہ اللہ کے یعنی وہی مستحق بندے، محتاج اور حقدار بندے، ان کو جو ہے وہ دے۔ مستحقین زکوٰۃ کی فہرست پوری کی پوری جو ہے وہ سورہ توبہ میں موجود ہے، 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب میں یا ان میں سے جو بھی
ہمیں اور آپ کو مل جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ کہ صلاح میں رکوع شامل ہے، لیکن یہاں پہ الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب یا تو پھر وہی اس کو سمجھیں گے کیسے، یا تو رکوع کی اہمیت جو نماز میں وہ بتائی گئی ہے، یا اس کی معنوی کیفیت یہاں بتائی گئی ہے کہ صرف رکوع کی وہ حیت جو نماز میں ہوتی ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھکے رہو، ہے نا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور اس میں یہ کہ پھر وہی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایک وہ راستہ جس پر لوگ چلے ہیں اور وہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم تنہا نہیں ہو، تم اکیلے نہیں، ہے نا۔ اور دین نا جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیں، دین امت کے ساتھ ہوتا ہے، پوری بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہوگا، نا۔ تو وہ تمام جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اس سے نا صحبت صالح کی اہمیت پتہ چلتی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں آسان ہوتا ہے آپ کے لیے آنا، آپ سوچ رہے تھے میں آؤں یا نہ آؤں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں آ رہے، پھر بھی موجود ہیں نا۔ تو جماعت کیا کرتی ہے، میں کہتی ہوں کھینچ کے، یعنی میں اپنی بھی بات کروں تو آپ مجھے کھینچتے ہیں اور یا میں آپ کو کھینچتی ہوں، تو جماعت نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کرنے پر آمادہ کر لیتی ہے نا، کہ یہ نیکی جو ہے وہ ایک ساتھ نہ ہو جائے گی، ورنہ تنہا تنہا ہو تو سستی غالب آتی ہے، پھر وہی شیطان کے وسوسے سے بھی اپنا نفس زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ ستاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، پھر شیطان پہ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ لیکن جب سارے کے سارے ایک ساتھ جھک رہے ہوں گے نا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نیکی کرنا لوگوں کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا نیکی کا ایک آسان طریقہ اور یہ بتایا کہ جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکتے رہو، یا جھکنے والوں کے ساتھ ملتے رہو گے تو یہ نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اچھا یہاں سے بھی جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ لوگ ہیں، الناس ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ قرآن یعنی الناس کے لیے ہی، انسان کے لیے ہی ایک عالمگیر جو ہے وہ دعوت بھی دیتا ہے اور ہر فرد کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ لوگ موجود ہیں، اچھا اب جو دین ہوگا، دین کے جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ تم دین کی تجارت نہ کرو، ظاہر علماء بھی ہوں گے، لوگوں کو سمجھانے والے بھی ہوں گے، تو جب وہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ۔ اب وہ بات تو نیکی کی کرتے ہیں، ہے نا۔ دین والے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ نیکی کی بات کریں، بلکہ عوام تنگ آ جاتی ہے، یہ ہمیشہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ بلکہ آپ سے ہمیشہ کلاس، کیونکہ آپ کی ہر ہفتے ہوتی ہے اور رمضان میں زیادہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں بھی یہی کہتی ہوں، ابھی میں کلاس میں جا رہی ہوں، ابھی میں کلاس سے آئی ہوں، ابھی میری کلاس چلی، میں بات نہیں کر سکتی۔ تو عوام کہتی ہے آخر کتنی کلاسز، ہے نا، آخر کتنا۔ تو یہ بات یہ بالکل حقیقت ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، ہے نا، کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اچھا ہے اور یہ پسندیدہ ہے نا، کہ لوگوں کے سامنے سے کہا نا وَارْكَعُوا، جب نیکی کی باتیں ہوں تو نیکی کرنا آسان ہو، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے نا، جو وہ نظر انداز ہوتا ہے دینی طبقے میں نا، یہاں پر اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ہے نا۔ یعنی تم خود، یعنی پھر وہی کہ صرف وائز ہے، یہ قول اور فعل کا تضاد یہاں پر بتایا جائے کہ اور لوگوں کو کہنا بہت آسان ہے نا، بچوں کو بھی کہنا بہت آسان ہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، ہے نا، یہ کسی بھی اور کو نا، یعنی جو بھی سامنے ہوتا ہے نا اس کی ایک تو برائیاں ہمارے سامنے اتنی واضح ہوتی ہیں، یہ ہم برائیوں کو اتنی باریک بینی سے دیکھنے والے بن گئے نا کہ ہر کسی کی نا وہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ سوچ کیا رہا تھا، میں سچ بتاؤں اس کے آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں یہی تھا، اور آپ کو واقعی نہیں پتا اس کے دل میں کیا تھا، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا، مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا۔ ہم لوگوں کے دلوں میں سراغ کر کے نا اندر سے نکال کے لے کے آتے ہیں اس کے دل میں کیا تھا، ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن وہی ہے نا کہ وہ جو کہا گیا نا کہ دوسرے کی آنکھوں کا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، وہی بات ہے قول اور فعل کا تضاد، کہ تم دوسروں کو تو بڑی اچھی اچھی بات، بڑی ٹیپس، بڑی اچھی بات ہے نا، یہاں بیٹھ کر لیکچر دینا واقعی آسان ہے، میں آپ کو بتاؤں ویسے مشکل ہے، لیکن اگر اس والے پوائنٹ پر اپنے آپ کو پرکھیں گے نا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اس جگہ پر آنا اور اس کو بیان۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بتاتے ہوئے قرآن کی باتیں نہیں بیان کی جائیں گی اس لیے کہ میرا عمل جو ہے وہ کم ہے یا پیچھے ہے یا نہیں ہے، وہ ضرور بیان کی جائیں گی، لیکن اگر اپنے آپ کو اس ترازو کے اوپر ہم ڈالیں گے نا، اس کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں گے
تو آپ یقین کریں ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے پاتے ہیں. لیکن کوشش یہی کرنی ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ خود کرنا اور دوسروں کو اس کا حکم دیں، ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کامل ہو جائیں پھر میں دوسروں کو حکم دوں گی، ہے نا. پتہ نہیں کہاں کہتے ہیں نا کہ کوئی بات ہم کسی کو کچھ بتائیں تو ہمیں پتہ ہے جی ڈر کر بھی جھجک کے بتائیں جی تو کہتے ہیں بھائی خود تو اپنے آپ کو تو صحیح کر یہ درست ہے، یہ صحیح بات نہیں، یہ کہنا صحیح نہیں. اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اچھی باتوں کا پھیلانا. ہو سکتا ہے میں اس درجے پر تو وہ عمل نہیں کر رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بات کسی کو پہنچائی جاتی ہے نا تو وہ کہنے والے سے زیادہ سننے والا اس میں کامل ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے. اور پھر دوسری حدیث کیا ہے کہ اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ اچھائی کر لی، اب کی تو نہیں، یا اس درجے کی نہیں کی جس درجے کی جانی چاہیے تھی، لیکن آپ نے لوگوں کو متوجہ کر دیا اور کوئی آپ سے بہت اچھا اس میں کام کرنے لگا، وہ کامل ہو گیا، وہ اپنی نیکی میں جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے، میں نے اور آپ نے جو ہے وہ نیکی کری. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلیں گی کہ بتایا بھی جانا اور اپنی اصلاح بھی کرنا، ہے نا. لیکن یہ کہ اس وجہ سے لوگوں کو نیکی نہ بتائی جائے کہ میں اس پر عمل نہیں کرتی، یہ درست بات نہیں ہے نا. دوسرا اس سے زیادہ اور بہتر طریقے سے عمل کر لے گا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن صرف درس دینا اور خود نیکی نہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. صرف دوسروں کو اچھی باتیں بتانا اور خود جو ہے وہ بالکل کسی بھی طریقے سے اس پر عمل نہ کرنا، یہ سر ان دونوں چیزوں کے درمیان میں نا توازن کی راہ میں نے آپ کو بتائی. یعنی خود کوشش کرنا، اس درجے پر آنے کی کوشش کرنا جس درجے پر مطلوب ہے، اور لوگوں کو اچھائیاں جو ہے وہ بتا دے. اب ان کا کام یہی تھا، لوگوں کو تو جس کو کہتے ہیں بڑے بڑے واعظ اور درس دے رہے تھے، لیکن خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں تھے. اسی لیے انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ ملغوبہ بنا دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، جس میں یعنی کہ تم تلاوت یعنی کتاب کی کرتے ہو، پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. اب دیکھیں ان کے لیے بھی وہ کتاب تھی، تلاوت تھی، اور بڑا اس میں جو ہے وہ انہماک تھا. آج بھی دیکھیں امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے اصل معنی سے، اصل مقصد تک جو ہے نا وہ رسائی نہیں، فہم حاصل نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی صرف تلاوت بغیر سوچے سمجھے جب پڑھی جاتی ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عقل اور فکر جو ہے وہ اس کو یعنی سمجھ نہیں رہی ہوتی. افلا تعقلون، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نا تعقل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو تذکر ہے، نصیحت ہے، یاد، اور پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو. اور آپ جب کریں گے نا، اور پھر وہ جب عقل اس وحی کی رہنمائی میں کام کرتی ہے نا تو پھر وہ تمام جو ہے نا وہ ستاروں اور سیاروں تک پرواز کرتی ہے. یاد رکھیے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد. وہاں پر نا اقیم الصلاح یعنی حکم تھا، جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ نماز کو اب قائم کرنا ہے. اب یہ کہ نماز کیا کیا دیتی ہے، اس سے حاصل اگر قائم کر لیں تو اس سے حاصل کیا ہوگی؟ استعانت، اللہ تعالیٰ کی مدد، ہے نا. وَاسْتَعِينُوا، اور استعانت حاصل کو. اچھا اب سورہ فاتحہ میں پڑھ کے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے رہیں گے. تو اب کہ مدد کیسے طلب کرو، کیسے چاہیے؟ دو ٹولز بتا دیے، ہے نا، صبر اور نماز. اچھا یہاں پہ صبر کو مقدم رکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ صبر کے بغیر نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. فجر کی نماز اس موسم میں، ان سردیوں میں، اس گرم بستر میں اٹھ کے پڑھنا کیا آسان کام ہے؟ نہیں آسان، ہے نا. صبر ہوگا تو آپ اٹھ پائیں گے، ہے نا. پھر بے شک دن کے مختلف جو ہے وہ مراحل میں، مشکلات میں، یعنی اور پھر یہ کہ ہمیشہ ان 5 نمازوں کی پابندی کو اختیار کرنا صبر کے بغیر ممکن نہیں. نماز کی ہمیشگی کو اختیار کرنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر ایک اور بات اقامت سلام میں پڑھی کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی نمازی رہنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے ترتیب میں بھی صبر پہلے آیا ہے نا. ویسے اگر دیکھیں تو نماز پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ نماز بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کے بغیر نہ نیکی کا پہلا قدم اٹھا سکتے ہو نہ آخری، ممکن ہی نہیں ہے نا. صبر ضروری ہے، رکنا ضروری ہے. اور صبر کا دوسرا مطلب کہ ضبط نفس ہے نا. وہی عربی زبان کا محاورہ صبرۃ الدابہ، ہم نے جانور کو روکے رکھا.
جانور کی تربیت کے لیے نا اسے جن جن چیزوں سے گزارا جاتا ہے نا وہ عمل صبر کہلاتا ہے نا. اور خاص طور پر اہل عرب گھوڑے کی تربیت کرتے تھے، اونٹ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اونٹ تربیت پاتا بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، اونٹ کے مزاج میں تربیت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ تو بس اپنی مرضی سے صحرا میں دوڑتا ہے نا. گھوڑے کے مزاج میں تربیت حاصل کرنا ہے نا. اور جب اس کی تربیت کی جاتی ہے نا تو پھر وہ سوار کے قابو میں آتا ہے، وہ سوار کی مرضی سے چلتا ہے، اسے وہ جنگ میں چلائے، اسے وہ سفر میں چلائے، اس کے اوپر وہ یعنی جس طریقے سے چاہے سواری کو. اور اس گھوڑے کی تربیت مشکل ترین کام ہے. اور جب وہ اس کو اس مرحلے سے گزارتے تھے نا تو وہ تھا کہ میں نے گھوڑے کو بغیر کھلائے پلائے جو ہے اور چارے کے جو ہے وہ اس کو ٹرین کرتے تھے تاکہ وہ جنگوں میں جو ہے نا وہ ان کی مشکل نہ. اسی لیے دیکھیں آپ ہمارے لیے جو رمضان کا مہینہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے نا، بغیر کھلائے پلائے جو تربیت ہے نا وہ سب سے شاندار تربیت وہ ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی نا یعنی پرواہ کیے بغیر کام کرتے چلے جاتے. تو وہاں پر امت مسلمہ کو تیار کیا جاتا ہے کہ پھر کوئی مرحلہ آ جائے تم پھر بھوک اور پیاس کے ساتھ بھی جو ہے ان مراحل کو طے کر پاؤ گے. تو یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، ہے نا. بہت سارے اس کے جس کو کہتے ہیں نا مبادیات، اس کا بہت جو ہے نا وہ وسیع مطلب ہے، اور ہم قرآن میں بار بار پڑھتے رہیں گے تو پھر اس کے مطالب کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس سے باقیت حاصل کرتے چلے جائیں گے. پہلے نمبر پر ہی کیا ہے؟ ضبط نفس، ہے نا. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ صبر. سب سے پہلے کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کر رکھیں، ہے نا. اور اس روک کر رکھنے کے بعد کیا؟ والصلاۃ، اور نماز کی ادائیگی پر ہمیشگی مداومت اختیار کرنا. یہ دیتی ہے استعانت، یہ ہے اصل مدد. اب ہم نے مانگ تو لی یا کہ نستعین، لیکن اس کے ذرائع یہاں بتائے گئے. یہ دو بہترین وسائل ہیں، دو بہترین وسیلے اور ذرائع، ٹولز کہہ لیں، ہمارے ہتھیار کہہ لیں، جو صبر اور نماز کے ذریعے نا میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھمائے گئے، اس سے اللہ کی مدد کو حاصل کریں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے نا. اور یقیناً یہ ہے بہت بڑی. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صرف اور صرف کیا ہے؟ یعنی ڈرنے والوں کے. اب یہاں وہاں پہ نا رہبت اور تقوی آئی، رہبت اور تقوی کے بیچ میں نا یہ خشوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خشع ایسے خوف کو کہتے ہیں، ایسے ڈر کو کہتے ہیں، ایسی ہیبت کو کہتے ہیں جس کا اثر اعضاء و جوارح پر نظر آئے، جیسے نا کپ کپی طاری ہو جائے. اور نماز کے خشوع کو قرآن نے بیان کیا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا. اب دیکھیں نماز میں وہ جو خشاع کی کیفیت کیا ہے؟ سر سے لے کے پیر تک طاری ہونی چاہیے. اب کیونکہ طاری نہیں ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کہ یعنی سب سے پہلے جو ہے نا وہ نمازوں کا خشوع اٹھا لیا جائے. آج دیکھیں پوری مسجد مبتدیوں سے بھری ہے، اب پتہ نہیں شاید کوئی ایک نمازی بھی جو ہے وہ خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا. اور کہا یہ بہت بڑے، لیکن کس کے لیے آسان ہوتی ہے؟ الا علی الخاشعین، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نا نماز اور صبر سے مدد لینا آسان ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مسائل، مراحل، مشکلات اور کیا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور کہاں کہاں لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. یہ بھٹکنے سے روکنے کے لیے نا اللہ نے کہا کہ تم نماز اور صبر سے اللہ کی مدد کو حاصل کرو. بہت مشکل ہے، بہت بڑی ہے، دشوار ہے. الا علی الخاشعین، صرف اور صرف خشوع رکھنے والوں کے لیے. آگے نا خشوع رکھنے والوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. آگے کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ کی ملاقات کا گمان نا اس خوف کو، اس ڈر کو بڑھا دیتا ہے. یعنی خشوع کی کیفیت جو ہے وہ کن لوگوں کے حصے میں آتی ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کا، اچھا اب یظنون گمان لکھا، یہ یقینی گمان، ٹھیک ہے، یقینی گمان ہے یا حسن ظن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ بہترین گمان ہے. پھر وہی مشکل ترین ہے کہ مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات. انہم ملاقو ربہم، کہ تم اپنے رب سے ملاقات کو، اپنے رب سے ملاقات کے گمان میں، یقین میں ہوتے ہیں، ہے نا. اور آپ دیکھیں جو یظنون ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ اپنے رب کے ساتھ گمان کرتا ہے. یعنی اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے متعلق جو ہے وہ معاملہ کرتے. تو اس نے یظنون حسن زن ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کی قدرت کا، اس کی حکمتوں کا، اس کے علم کا. یعنی معرفت بھی حاصل کریں اور بس صرف اور صرف اللہ سے جو ہے وہ بہترین گمان رکھیں ہر لحاظ سے. یعنی جسے کہتے ہیں نا اللہ کا خوف غالب آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن ہو، اچھی امید رکھے. ایک تو یہ والی حدیث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا حسن زن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو، ہے نا. اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اللہ ہمارے ساتھ ویسے ہی گمان کے مطابق معاملہ کرے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بس وہ اسی کی طرف جو ہے وہ جانے والے. یعنی انہیں اس سے ملاقات کا یقینی گمان ہوتا ہے اور وہ یقیناً جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اب دیکھیں دوبارہ خطاب ہوا ہے. الفاظ پہلے وہی ہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. آگے تھا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا گیا عہد پورا کروں گا. یہاں پر بات کو تھوڑا سا مختلف کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. اصل میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ نعمت سے مراد نعمت عامہ نہیں ہے نا. اب نعمت خاصہ یہاں پہ تامہ ہو جاتی ہے، اس کو یعنی امامت کے منصب پہ سرفراز کیا گیا بنی اسرائیل کو. ایک تو یہ نا کہ بس ہدایت دے دی، کتاب دے دی، تم سنور جاؤ، تم اس پر عمل کرنے لگو. ایک طرف یہ کہ اس قوم کو، اس امت کو اٹھا کر یہ بتایا جاتا ہے، تمام اقوام کی سردار امت بنایا جاتا ہے، تمام اقوام کی رہنمائی کرنے والا بنایا جاتا ہے، تمام دنیا والوں، جہان والوں کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے اس امت کو اس منصب پر، جس کو ہم اب پھر کہیں گے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، تو ہم پڑھ کر آئے، اس کو خلافت کے، اسلامی خلافت کے منصب پر سرفراز کیا جاتا ہے کہ وہ اب تمام لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانے والی بن جائے. یہ ہے اصل فضیلت، ہے نا. اب اس سے بڑی فضیلت کسی اور قوم کے لیے نہیں ہے کسی، یعنی وہ سپر پاور جو ہے نا اللہ کی نگاہ میں وہ حقیقی فضیلت اور عزت نہیں ہے. حقیقی فضیلت اور عزت کیا ہے کہ کسی قوم کو منصب امامت پر سرفراز کر دیا جائے. اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو منصب امامت کی فضیلت سے نوازا. وَاتَّقُوا، اب بات یہ ہے نا، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے نا. اب جس قوم کو منصب امامت سے سرفراز کیا جائے وہ تقوی کے بغیر یہ کام انجام نہیں دے سکتی. واتقوا، اور ڈرو یوما، اس دن سے، ہے نا. اور میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھا رہی ہوں اور خود بھی سمجھتی ہوں. ایک تو اللہ سے ڈر بہت اہم ہے قرآن میں، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، سب سے کثرت کے ساتھ اللہ سے ڈرو. دوسری کثرت ہے واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. تیسری کثرت ہے واتقوا النار، اور آگ سے ڈرو، ہے نا. اور ان بیسیکلی انہی تینوں چیزوں سے ڈرایا گیا ہے نا. اللہ کا خوف، اس دن کا تقوی، اور واتقوا النار، آگ کا. ایک چوتھی چیز آتی ہے واتقوا فتنہ، اور فتنے سے ڈرو. فتنے کا وہ خوف جو ہے نا وہ اختیار، کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو کر دین، دنیا، سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. لیکن ہم ان تین کو خاص طور پر پڑھیں گے، ہائی لائٹ بھی کریں گے. آپ لوگ بھی اپنے لیے جو بھی نوٹس جو ہے وہ بناتے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ اب جیسے وہی کہ ایک تو ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ تھا، اور تم میرا ہی تقوی اختیار کرو. یہاں پہ کہہ دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس میں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کوئی کام نہ آ سکے گا. اب جیسے جماعت ہے نا، امت ہے پوری کی پوری، جس کو کہتے ہیں نا ایک دنیا اس کے سامنے. اب دنیا میں انسان کی ایک نفس دوسرے نفس کے کام آتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا مطلقاً انکار کر دیا گیا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ دے سکے. ولا يقبل منها شفاعہ، دوسری بات کیا ہے، اور ان کے حق میں کسی بھی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، تیسری بات کیا ہے، اور ان سے کوئی عدل، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. چار چیزیں ہیں، اور ان چار چیزوں کو بیان کر کے یہ بتایا کہ جیسے یہ یوں سمجھ لیں، یہ چاروں امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی کہیں سے کسی بھی طریقے سے نا کوئی ہیلپ حاصل کر سکے.
کوئی مدد حاصل، کوئی ساتھی ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ہے. اچھا بعض اوقات کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں ہوتا، بس انسان ہوتا ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے نا وہ مدد کرے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس کے لیے قبیلے کی ضرورت نہیں، رشتہ دار کی ضرورت ہے. کہا کوئی انسان کسی انسان کی مدد کر ہی نہیں سکے گا نا. اور پھر یہ کہ کوئی سفارش کر دے، ولا يقبل منها شفاعہ، کا کوئی شفاعت نہ قبول کی نہیں جائے گی، یا نا یکسر طور پر شفاعت سے انکار کر دیا گیا. ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی قسم کا کوئی عدل، کوئی، کیونکہ عدل بمعنی بدلہ آتا ہے نا، تو یہاں پہ بدلہ، برابری، فدیہ کا جو ہے وہ مفہوم ہے، کچھ قبول نہیں کیا. یعنی انسان خود چاہے، کسی اور کی سفارش تو قبول نہیں ہوئی، کسی اور انسان نے تو میری مدد نہیں کی، اچھا میں خود ہی اپنی جائیداد سے کچھ دے دلا کے معاملہ طے کر لوں، کا نہیں ہو سکتا. ولا هم ينصرون، کسی، کوئی پولیس، کوئی گورنمنٹ، کوئی فوج، کوئی آ کر جو ہے نا کوئی مدد کر دے، ہر قسم کی مدد کے نا راستے کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے، رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، بند کر دیا. یوں سمجھے وہ ایک ایسی بند گلی میں اس انسان کو لے جا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں سے اس کو کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں، اب منصب امامت پر سرفراز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بخش دیے جاؤ گے، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ہے نا، بلکہ یہاں پر زیادہ مشکل اس کے لیے ہے کہ جو فضیلت میں نے تمہیں دی ہے، اگر تم نے اس فضیلت کا حق ادا نہ کیا تو اس دن سے ڈرو کہ جس دن کسی قسم کی کوئی چیز بھی نہ تمہاری مدد کر سکے گی اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکے گی. اور بس اس میں جو آپ نے چار بتائی، تو کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، کوئی سفارش. ہاں بالکل، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری کسی قسم کی مدد نہ کی جا سکے، کوئی چیز تمہارے کام نہ آ سکے، کیونکہ اس دن مدد کی ضرورت ہے نا، اور اس دن کسی قسم کی مدد سے مکمل طور پر یہ انکار کر دیا گیا نا. اب تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے نا احساس دے. اب دیکھیں بیسک اصول، بنیادی تعلیمات بالکل مکمل طور پر نہ بتا کر، اور اب بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کی جائے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اچھا مخاطب انہی کو رکھا گیا ہے نا، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ایک تو فضیلت اور نعمت تھی، اور پھر اس فضیلت اور نعمت کو ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنے احسان عظیم ان کے اوپر کرتا رہا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جبکہ اس نے تمہیں بچایا، نجات دی آل فرعون سے. اب وہ آل فرعون کا جو عذاب تھا، صدیوں تک ایک یہ منصب امامت پر فائز قوم غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے. اچھا ہر قوم کے لیے غلامی جو ہے وہ ظاہر ہے، جس کو کہتے ہیں ایک لعنت ہے اس کے لیے، اس کے لیے مشکل ترین زندگی ہے. اور اس قوم کے لیے جس کے پاس نبوت ہو اور کتاب ہو اور مکمل ہو نا، اس کو کیسی مشکل میں آل فرعون نے صدیوں تک ان کو غلام بنا کر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، اور یہ تمہیں بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا برا عذاب کا، کہ سوء العذاب، بہت بدترین جو ہے وہ تمہیں طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ تنگ کیا گیا. یعنی جیسے کہ ظلم کی ایک انسانوں پر صورت، ایک تو غلامی سب سے بڑا ظلم ہے، پھر غلام ہونے کی حیثیت سے ان سے جو جو کام لیے جاتے تھے، ان کی جس طریقے سے، جس کو کہتے ہیں نا بے عزتی کی جاتی تھی، جس طریقے سے ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا، کہ ظاہر زمین میں، اس قوم میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، ان کا کوئی کردار، جسے اس کو کہتے ہیں نا ان کو پیس ڈالا گیا تھا، ان کو خاک بنا دیا گیا تھا. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور آپ دیکھیں کہ نسل کشی ان کی کس طریقے سے کی، کہ ان کے بیٹوں کو باقاعدہ قتل کر دیا، اور بس عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیا. اور اس کے لیے پھر وہی مشہور ہے کہ یا تو خواب دیکھا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اور یا پھر یہ کہ صرف ظلم کی ایک صورت ہے کہ نسل کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہ دیا جائے، اور اس کو بالکل مکمل طور پر نہ نیست و نابود کرنے کا نسخہ جو ہے وہ انہوں نے تیار کر رکھا تھا. اچھا اب یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ دونوں کو ہی قتل کر دیتا تو کیا بس پوری قوم کو؟ اچھا پوری قوم کو قتل بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ اپنے کام لینے تھے. عورتوں کو یوں سمجھ گئے ڈومیسٹک انڈسٹری میں کام کرنا تھا، ان کے محلات کی صفائیاں کون کرے گا، ان کے کھانے کون بنے. اور اسی طرح جیسے بیٹوں کو بھی ایک سال جو چھوڑا جا رہا ہے باہر، جو یہ بنایا جا رہا ہے، جو بھی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، جو محل تعمیر کرنے، جو بھی کام ہے وہ کون کرے گا. تو اپنی غلامی اور کاموں کے لیے، جسے کو کہتے ہیں نا کہ یعنی زندہ رہنے بھی دیا اور ان سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا. اس طریقے کے معاملے کو ان کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا ہوا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہاری اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش. یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی
آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور بات وہ یہ یاد ہے، جس کو رب کہہ دے نا یعنی بڑی، اس کے بڑا ہونے میں کوئی شک رہ نہیں. بلاؤن عظیم تھی، ہے نا. اور کیونکہ ہر چیز آتی تو رب کی طرف سے، تو رب نے ان کی بڑی شدید آزمائی جو ہے وہ اس طریقے سے لے لی تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اور اس طرح پھر ہم نے جو ہے وہ تو جیسے جب جو ہے وہ پھٹا ہے سمندر، اور تم اس کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہے نا. جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا، اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اچھا، بنی اسرائیل مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے تھے، ہے نا. یعنی مقابلہ کر کے نا، یعنی جنگ لڑ کے جو ہے وہ آل فرعون کو زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ غلامی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں نا نفسیات اور جسمانی حالت جس کو کہتے ہیں کہ نچلے درجے کو پہنچ جاتی ہے. تو یہاں پر پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا مزید امتحان نہیں لیا کہ اب تم میدان میں اترو اور جنگ کرو اور ان کو ختم کرو، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت خاص کے ذریعے اور ایک ایسے عمل کے ذریعے جو نہ اس سے پہلے کسی اور قوم کے لیے کیا گیا اور نہ اس کے بعد کسی اور قوم کے لیے کیا گیا، کہ سمندر جو کہتے ہیں نا کہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، خشک راستہ بنایا. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے پھاڑا، دونوں جو ہے نا وہ چاروں طرف جو ہے وہ دو حصے ہوئے، کالطود العظیم. اللہ کہتے ہیں دو بڑے پہاڑوں کے نا تود کی مانی وہ پانی کھڑا ہو گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا، یہ پار ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون جو ہے اس پانی کو ملا دینے کی وجہ سے جو ہے وہ غرق ہو گیا. کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ. آپ سوچیں، ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے پاس کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اس کے اوپر کیسی کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی، اور اس کو اس کے بعد اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس کو اللہ کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے دونوں کام نہیں کیے نا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا تھا. آگے ہم پڑھیں گے کہ وعدہ 30 راتوں کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں، ذوق میں ذرا جلدی پہنچ گئے، ہے نا. اور اس جلدی پہنچنے کی وجہ سے اللہ نے جو میعاد تھی نا مدت، 10 راتیں جو ہے وہ اور بڑھا دی. تو پھر 40 لیلہ، 40 راتیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، مجھے لگتا ہے وہ جو 40 اور چیزیں آتی ہیں نا، شاید اسی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر گردش کے، ان کی کوئی ویسے اہمیت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو ہے وہ درست ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پھر 40 راتوں تک نا کوہ طور پر، پھر اب وہ کوہ طور پر ان 40 راتوں میں کیا کچھ ہے اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا. یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی. ہاں بس اتنا پتا ہے کہ تورات اسی وقت دی گئی ہے نا. اب یہ کہ 30 راتوں کا وعدہ تھا، تو یوں سمجھ لیں اس 30 راتوں سے 30 دنوں کا ایک ماہ جو ہے وہ رمضان کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں علماء کرام کہ یہ تحقیق ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ انبیاء کرام کو دی گئیں، اور قرآن بھی جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا. لیکن بہرحال 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا، اور بس ان 10 راتوں کے اضافے کی وجہ سے تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ، قوم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ گائے کو بچڑا، یعنی گائے کے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا جو ہے وہ کرنی شروع کرتی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی جو ہے وہ ظلم کر رہے تھے، کیونکہ بچڑے کو جب معبود بنایا تو اللہ کے ساتھ شرک کے جو ہے وہ مرتکب ٹھہرے. اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سے بڑا کوئی اور ظلم جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی انسان اس دنیا میں سب سے بڑا جو گناہ اور ظلم کرتا ہے وہ شرک ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم، تمہارا یہ گناہ معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب یاد رکھیں کہ شرک جیسا ظلم عظیم اور جرم اور گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اگر زندگی میں توبہ کر کے پلٹ جایا جائے. اللہ نے جو توبہ کا دروازہ کھولا ہے نا وہ شرک اور کفر کرنے والوں کے لیے بھی کھولا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندہ رہتے رہتے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، عفونا عنکم من بعد ذلک. اب دیکھیں یہاں پر بھی نا بہت خاص ہے کہ اللہ کی صفت عفو کے ذریعے اس گناہ کی معافی کی گئی ہے نا. اور اس کی وجہ پھر کیا آگے بتا، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، لعلکم تشکرون. سے میں نے پہلے ہی کہا نا کہ اس کو دیکھنے کے بعد تو زیادہ ایماندار، زیادہ فرما بردار، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا. اب جب یہ پار گئے نا اس کے بعد کے یہ سارے واقعات ہیں، اور جب پار گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کتاب دینے کے لیے تو وہ پچھلے سے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ شکر گزاری کو اختیار کرتے، انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ اس معافی کے بعد نا تم شکر گزاری کی راہ پہ چلو۔ یہ نا اپنے لیے اصول یہاں پر طے کرتے چلے جانے ہیں، ہمیں نعمتیں ملتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ہمیں معاف بھی کرتا جاتا ہے، ہمارے گناہوں پر ہماری جو ہے وہ پکڑ بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، ہم مغفرت بھی کرتے ہیں، ہم توبہ بھی طلب کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نا معافی پر معافی دیتا چلا جاتا ہے، نعمتوں پر نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمین میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں اور آگے یہی پڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ ہم 14ویں رکوع تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد نا امت مسلمہ پر انعامات کی فہرست آئے گی، یاد رکھیے۔ تو وہاں سے سبق کیا لینا ہے؟ جب تمہیں یعنی انہیں دیا تو اس لیے کہ لعلکم تشکرون، اور اے امت مسلمہ جب تمہیں ملے گا لعلکم تشکرون، تو پھر شکر گزاری کتنی ہونی چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو اس شکر گزاری کے معیار پر پرکھنا بھی ہے کہ ہم کتنی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہی آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، والفرقان، اور فرقان، اسی کتاب کی صفت فرقان جو ہے وہ بتائے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ دی گئی، ایک نمبر 1 تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، کتاب الگ ہے تورات، ٹھیک ہے، پھر تورات پر جو عمل ہوگا نا وہ الفرقان ہے۔ اچھا قرآن کی صفت بھی فرقان مل جائے گی، اب کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والی، اور کس میں؟ حق اور باطل میں واضح طور پر فرق کرنے والی۔ اس لیے نا پہلے ہی ہم پڑھا ہے نا 2 باتیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور وتکتموا الحق، اور نہ تو تم جو ہے حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، اور نہ ہی تم جو ہے ولا تکتموا الحق، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ نا۔ یہ الفرقان کیا ہے؟ حق کو چھپایا نہیں جاتا، حق کو واضح کیا، حق کا واضح اعلان، سمجھ گئے؟ کتاب پر عمل، کتاب کے مطابق جو ہے وہ عدالت کے فیصلے، یہ فرقان کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے کتاب تو یعنی تھیوری ہے، آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور فرقان اس کی پریکٹیکلٹی ہے، پریکٹیکل جیسے ادا کریں گے وہ الفرقان ہوگا، ورنہ کتاب کتاب ہی رہ جائے گی، ہے نا، ان اوراق میں بند رہ جائے گی جب تک کہ یہ بظاہر زمین پر نافذ نہ ہو، اور جب یہ زمین پر اللہ کے فیصلوں کے ساتھ نافذ ہوگی نا تو الفرقان، پھر یہ یعنی اس کا جو مظہر ہے وہ الفرقان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دونوں باتوں کو اچھے دیکھیے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں ایک واضح فرق یا ایک سلائٹلی فرق یا لطیف فرق ہے۔ کتاب ہے، تھیوری ہے، الفرقان کیا ہے کہ اس کو اس زمین پر فیصلہ کرنے کی جو قوت اور جس طریقے سے نافذ کیا جائے گا وہ الفرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کہ وہاں کیا کہا تھا؟ تم شکر گزاری اختیار کرو، یہاں پر کیونکہ کتاب ہدایت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کتاب جب تک نافذ نہ ہو مکمل ہدایت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، ہے نا۔ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، پوری دنیا میں تمام جس کو کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹس میں موجود ہے، لیکن الفرقان نہیں بنا ہوا ہے۔ کتابی صورت میں الفرقان ہے، یعنی کتابی صورت میں موجود ہے، تھیوری موجود ہے، لیکن کہیں پر بھی پوری دنیا میں کسی زمین کے ایک اتنے سے ٹکڑے پر بھی نا پورا قرآن نافذ نہیں۔ یہ سب سے بڑی نا امت مسلمہ کے لیے افسوس کی سب سے بڑی بات ہے۔ ہدایت کی تکمیل جب ہی ہوگی جب کتاب فرقان بن کر سامنے آئے گی، جب کتاب نافذ ہوگی۔ آپ دیکھیں ہدایت ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، مکی دور کے 13 سال دیکھ لیں، قرآن نافذ نہیں تھا، ہجرت کرنی پڑی مکے سے، ہے نا، مدینے میں آئے، اور پھر مدینے میں قرآن نافذ ہوا، اسلام غالب ہوا، جب جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے، لعلکم تہتدون، اس لیے کہ تم ہدایت ہے۔ اب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یعنی تھیوری بھی موجود رہے گی، اب وہی ہے ہم پارشلی ہدایت تو حاصل کر لیتے ہیں، ہے نا، یعنی جزوی تو ہدایت ہمیں مل جاتی ہے، لیکن مکمل طور پر ہدایت کی مکمل ایک صورہ کہ یہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ معاشرہ، یہ ہوتا ہے اللہ کا قانون، یہ ہوتا ہے اللہ کی حدود کو جو ہے وہ پار کرنے کی سزا، اور پھر اس سزا سے اور ان انعامات سے جو اس زمین پر برکتیں ہوتی ہیں، کاش کہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ جو ہے وہ کر سکیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ اب ظاہر ہے جب کتاب دی جائے گی پیغمبر تو اپنی قوم سے جو ہے وہ خطاب اور باتیں ہوں گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جبکہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔
فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، ہے نا؟ اب توبہ پلٹنا ہے اللہ کی طرف، اور پھر کچھ چیزوں میں پلٹنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کفارہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا، یہ کفارہ ہے۔ اب شرک عظیم کرنے کا کفارہ ان کو اتنا سخت بتایا گیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو خود قتل کرو۔ اور اس میں جو ایک بہت ہی گہری بات جو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ کہا گیا کہ مرتد کی سزا قتل ہے نا امت مسلمہ، ہے نا؟ یہ شرک کر کے دین سے پھر گئے تھے، اس لیے ان سارے مرتدین کو سزائے قتل دی گئی ہے نا، اور ان کو باقاعدہ طور پر یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قتل کیا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے جب بنایا تھا وہی بات آ جاتی ہے جس طریقے سے وہ یوم سبت کا معاملہ آئے گا، یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں اور کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن قوم ایسی حاوی آئی کہ پھر خاموشی اختیار کر، ہے نا؟ اب یہ کہ کچھ کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ قوم ایسی حاوی ہے اس نے کر لیا، اور ان لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا، یہ خاموش رہے۔ اب جنہوں نے پسند نہ کیا خاموش رہے نا، انہوں نے ہی ان کو قتل کرنا تھا جنہوں نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا جو ہے وہ شروع کی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں الا بارئکم، اب اللہ کی ایک صفت خالق آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ساتھ آتی ہے نا، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہاں نا خلقت کے تینوں اسٹیپس کو نا ایک ساتھ بیان کر دیا ہے نا۔ اب تخلیق کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ باری نا اس کے بعد کی جو ہے، جیسے وہ تخلیق کا مادہ کیسے ہوگا، کیسے مرج ہوگا، کیا بنے گا۔ پھر مصور کیا ہے، وہ آنکھوں کو جس کو کہتے ہیں نا ڈیزائننگ ہے، پورے چہرے کی، ہاتھوں کی، اب پھر وہ ڈیزائننگ کی گئی ہے، یہ ہاتھ یہ 5 انگلیوں کے ساتھ ہوں گے، ان پہ ناخن پرنٹ، یہ ڈیزائننگ۔ تو خالق سے مصور تک کا سفر نا اس تخلیق میں طے پاتا ہے، یعنی پھر ساری مخلوقات میں آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہاں پر نا دوسرا اسٹیپ بتا کر نا ان کو بتایا گیا کہ تخلیق کرنے والا تمہارا وہی تھا، اور یہ کہ خالق ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اب اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خالق کی طرف سے ان کو جس نے اس نے تخلیق کیا ہے ان کے قتل کا حکم جو ہے وہ صادر کیا گیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں پھر وہی کہ جس کو آپ آگے پڑھ ہی لیں گے کہ الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل، یاد رکھیں کہا کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے نا؟ تو قتل کے ذریعے فتنے کو دور کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی بھی جرم کی سزا جب کسی کو دی جائے کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس جرم کا سد باب کیا جا رہا ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل ضروری قرار دیا ہے اسلام نے، ورنہ اسلام میں قتل پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی سابقہ امت مسلمہ ہے، تو شریعت مسلمہ ابھی اب یہ نہیں تھا کہ بس قتل کر دیا جائے، نہیں، ظلم اتنا شدید تھا، جرم اتنا بڑا تھا کہ اگر قتل نہ کیا جاتا نا تو پھر پوری بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل جو ہے اس کی ایک خاصیت یہ بھی رہی کہ اس طریقے سے شرک میں تو مبتلا نہیں ہوئی جیسے عیسائیت ہو گئی، لیکن یہ ایک دور ان کے اوپر گزرا کہ جس نے بچڑے کو معبود بنا کر پوجا کرنی شروع کر دی تھی، ایک دور وہ گزرا جس میں آگے پڑھی رہیں گے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ کے بیٹے، ایک مختصر سا پیریڈ تھا، وہ بھی اسی نے کہ تورات اپنے حافظے سے یاد کر لی تھی، تو بس اس کی وجہ سے وہ جو لوگوں میں غلط قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے، ورنہ یہ کہ ان کے پاس شرک تو نہیں، لیکن ہاں ان کے پاس سرکشی ہمیشہ رہی ہے نا، اور عیسائیت کے پاس یعنی وہ والی سرکشی نہیں، وہ والی نافرمانی نہیں، لیکن وہ ایسی شرک میں اور عقیدہ تثلیث میں مبتلا ہو کر نا انہوں نے پھر اپنے دین اور نیکیوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ضائع کر لیا۔ تو یہ باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ زیادہ خیر ہے تمہارے لیے، فتاب علیکم، اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ اب دیکھیں یہ یعنی جس کو کہتے ہیں لعلکم تشکرون، مجھے اور آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بس توبہ ہی کرنی پڑتی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ نہیں کرنا پڑتا، ان کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے کہ اب ان سب کو اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کر، ہے نا، اور توبہ کا طریقہ، اور پھر اللہ نے توبہ قبول کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور میں نے آپ سب سے کہا رمضان میں ہم توبہ کے ذریعے داخل ہوں، ہے نا، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک اپنی جتنی جس کو کہتے ہیں نا خطائیں ہیں، جتنی ہمارے پاس ندامتیں ہوں، جتنی غلطیاں ہوں، جتنے گناہ ہو نا، ان سے پلٹے اللہ کی طرف، توبو الی اللہ،
ہے نا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور پھر ہے نا ہم رمضان کی عبادت کی لذت کو نا، اور آپ دیکھیں گے واقعی محسوس کر سکیں، واقعی زبان پر نا، جسم پر، دماغ پر، روح پر نا اس عبادت کا ذائقہ آتا ہے، جو گناہوں سے خالی ہو کر نا پھر صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی طلب میں اور اللہ کے شوق میں کی جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تیرے اوپر جب تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک اللہ کو جہرا، اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ بنی اسرائیل کا مطالبہ سب سے بڑا مطالبہ، اللہ نے کہا نا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ مطالبہ کر چکے، انہوں نے کہا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، بات کر کے آیا ہوں، تورات لے کر آیا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لانے والے ہی نہیں اس بات پر جب تک کہ نا اللہ تعالیٰ کو جہرا، یعنی جہرن اعلانیہ طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور پھر تمہارے اوپر ایک بجلی آئی اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اب ان کا مطالبہ لے کر رسول یعنی اللہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، ہے نا۔ تو پھر یوں سمجھے کہ وہ 70 جو ہے وہ سرداروں کو، جس کو کہتے ہیں نا چوز کر کے جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے، اور جب وہاں پر لے جایا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بجلی ان کے اوپر آنا، جس سے وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں، اب وہی ہے کہ یا تو بجلی کی وہ صاعقہ سے بے ہوشی ہے، یا پھر وہ بے ہوشی کے بعد جو آگے کہا نا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور پھر اللہ نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھا کر کھڑا دیا، یعنی یہ کہ وہ بے ہوشی بمانے موت تھی یا موت ہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، اب اگر یہ سارے 70 کے 70 یہاں مر گئے اور اب اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو پھر وہاں کیا ہوگا، وہ تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایسے مطالبے اور جو وہ کام جو ہے وہ کرتے رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ مبعوث کیا، لعلکم تشکرون، ہے نا۔ قرآن بڑی، جس کو کہتے ہیں نا معنویت کے ساتھ نا بڑی فصاحت و بلاغت کہ اب پھر یہ کہ تم شکر گزاری اختیار کرو، یعنی پھر یہ کہ نعمت پر نعمت، اب یہ کہ یا تو یہ ہوتا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ مر جاتے اور موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھی واپس جاتے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحم ہوا، قوم پر بھی رحم ہوا، اور ان 70 پر بھی رحم ہوا، ہے نا، کہ اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ موت کے بعد مبعوث کیا۔ اب وہی پھر وہی بات ہے، موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، خالق، اب وہ والی جو دوسری موت ہوتی ہے نا ہمیشہ کے لیے، وہ اس پہ واپس نہیں بھیجا جاتا ہے نا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ہم یہ پڑھ لیں گے، اب پھر وہی کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا حکم زندگی پہ بھی چلتا ہے، موت پہ بھی چلتا ہے، وہی خالق ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ جس طریقے سے چاہے کسی کو موت دینا چاہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے، اس کو دوبارہ بھیج کر اٹھا کر کھڑا کر دے، بس یہ اسی کی جو ہے نا وہ قدرت ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کیا بادلوں کا سایہ۔ اب وہ جو نکل آئے تھے، ظاہر ہے کہ مصر کو چھوڑ کے آئے، اس کے باغات کو، اس کے جو بھی کچھ تھے تو غلام، لیکن شہر کی سہولتیں تو میسر تھی نا، جب نکلے ہیں، اور پھر نکلنے کے بعد بھی پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سارا کا سارا پروسیس ہوتا ہے، ان کو پھر جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو منع کر دیتے ہیں ہم نہیں کریں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس وادی طے میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن بھٹکنے کے لیے بھی نا بغیر نعمتوں کے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ اب یہ بھٹک امریکہ میں، یہ زمین میں ہم سب بھٹک تو رہے ہیں، لیکن بغیر نعمتوں کے نہیں بھٹک رہے، ہے نا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں، کیونکہ وہ سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں تھی نا، عمارتیں نہیں، گھر نہیں، چھت نہیں، ہماری تو چھتیں، گھر، پھر کھڑکیاں، پھر بلائنڈز، پھر آپ کے وہ کرٹنز، اور اس کی عظمت کیا کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو ہم روک لیتے ہیں اپنے تک پہنچنے سے۔ اب وہاں پر یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، تو آپ دیکھیں قدرتی طریقہ، بادل آئیں تو آپ کے کرٹنز اور بلائنڈ سب کچھ کیا کریں گے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بادلوں کے ذریعے نا سورج کو ان تک پہنچنے سے کہ ان کو تنگ نہ کرے، اب ضروری بھی ہے بقا کے لیے، جتنا ضروری تھا اتنا پہنچتا، اور جس کو کہتے ہیں جب جلنے لگتی دوپہر تو بادلوں کا جو ہے نا وہ سایہ آ جاتا، اور جہاں جہاں وہ ہوتے ہیں نا بادل جو ہے وہ سورج کو ڈھانپے رکھتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ کو بھی بہت پسند ہے۔ کبھی آ جائے نا دل ایسا لگتا ہے ارے آج تو من و سلوا مل گیا، آج وہ پیاز نہیں کاٹنی پڑی، آنسو نہیں بہانے پڑے، تلنا نہیں پڑا، بھوننا نہیں پڑا، دھونا نہیں پڑا، کتنی مشقتیں۔ پہلے میں کہتی ہوں گروسری لاؤ، پھر لا کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھو، پھر واپس نکالتے جاؤ کہ استعمال کرنا ہے نا۔ علیکم المنہ والسلویٰ، ایسی اللہ تعالیٰ نے واقعی ان پر نعمت کی نا، اللہ نے آسمانوں سے من و سلوا جو ہے نا وہ ان کے لیے
لیکن بدقسمتی تھی بس کہ اس سے بھی کہا کہ نہیں کھانا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی۔ اب پھر وہ یہ کہ چاہے وہ من و سلوہ اترے یا محنت کر کے نباتات اگانی پڑے یا لانی پڑے یا رکھنی پڑے، کھانا طیبات ہے، یہ یاد رکھ۔ شرط نا، پھر وہ آگے شرط بڑھے گی حلالن طیبہ ہو جائے گی، وہاں بھی حلال کے ساتھ طیب کی شرط ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نا پاکیزہ کھانا دیا، طیب دیا ہے، اور طیب کے علاوہ جو کچھ بھی ہے آپ دیکھیں وہ انسانی فطرت کو بھی پسند نہیں تھا، جب تک کہ وہ انسانی فطرت نا، وہ جس کو کہتے ہیں آلودہ نہ ہو گئی، پرورٹیڈ نہ ہو گئی، جو ہے وہی طیب کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرتی ہے، اور جو نہیں ہے نا کلوا من طیبات، وہ پاکیزہ چیزوں کا رزق کھاتی ہے، ما رزقناکم، جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں، شرک کے ذریعے بھی، نعمتوں کی ناشکری کے طور پر بھی، پھر مطالبے پر مطالبہ، مطالبے پر مطالبہ، تو کہا ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں اللہ نا، یعنی کبھی بھی اللہ ظالم ہے ہی نہیں، رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرتا رہتا ہے، کرم کرتا رہتا ہے، جہاں تک کہ انسان خود اپنے آپ کو نا اللہ کی پکڑ اور عذاب اور سزا کا مستحق نہ بنا، جب وہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جا، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے جی چاہے سیر کر کے کھاتے پیتے رہنا۔ یہ پھر وہی کہ ظاہری شہر چاہیے تھا، بستی چاہیے تھی کہ وہی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے رہن سہن کا انتظام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف جو ہے وہ ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کہا کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہا کہ تم حطہ یعنی استغفار کا کلمہ ہے، یہ کلمہ استغفار ہے سمجھ لیں، تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو کیا کریں گے، معاف کر دیں۔ اب یاد رہیے کلمہ استغفار نا نغفر لکم خطایاکم، تمام خطاؤں کو نا معاف کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ میں کل بھی یہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی ایک جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کرٹن آ جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اب وہ کیا وہ روشنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے دل کی، یعنی کیا وہ جس کو کہتے ہیں نا کلین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ آ جائے تو کہا میں دن میں 70 مرتبہ، یا ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ نغفر لکم خطایاکم، تم کہو گے اور میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب محسنین کو زیادہ دیں گے، نیکوکاروں کو نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتے اور بہت زیادہ دیتے۔ لیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ظالموں نے وہ قول ہی بدل ڈالا جو کہ ان سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے پڑھنا ہے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر۔ اب آپ دیکھیں اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، اس رحم کے یعنی باوجود اگر کوئی قوم جو ہے وہ یعنی ظلم کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو، ایسے نافرمان لوگوں کو سزا دیتا ہے۔